سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس سے فتن کیا کرتے تھے، کیا کوئی مخصوص لباس یا ڈیزائن کا ہوتا تھا یا ویسے ہی لباس ہوتا تھا جیسے ان کے معاشرے میں اس وقت رائج تھا، جیسے عام طور پہ مہذب لوگ لباس پہنتے ہیں؟ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہم نے دیکھی کہ رسول اللہ نے کوئی خاص لباس اختیار کیا تھا۔ آپ کے معاشرے میں مہذب لوگ، شرفاء، سوسائٹی کے ذمہ دار لوگ جو لباس پہنتے تھے وہی لباس آپ بھی پہنتے تھے۔ ظاہر ہے ہر معاشرے میں کچھ لباس ایسے بھی ہوتے ہیں جو ذرا نوجوان پہن لیتے ہیں یا اوباش قسم کے لوگ پہنتے ہیں، تو لباس کی ان صورتوں پر جو آپ کے لیے موضوع نہیں تھے یا شرفاء کے لیے موضوع نہیں ہیں، حضور نے تنقیدیں بھی کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ اس طرح کا لباس نہیں پہننا چاہیے، لیکن شرفاء کا لباس ہی آپ پہنتے تھے۔ اور آپ کو اگر کوئی دوسرا لباس پیش بھی کیا گیا اور اس کی آپ نے تعریف بھی فرمائی تو خود نہیں پہنا۔ خود تو ظاہر ہے آدمی جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے اس کے لحاظ سے لباس پہنتا ہے، پہلے بھی یہی تھا، اب بھی یہی۔ کیا یہ بات تخیل میں بھی لائی جا سکتی ہے کہ قرآن کے اولین مخاطبین آپ کی متعین کردہ ابواب بندی سے کام لیتے ہوں گے؟ کیا اس بات کا ذرا بھی ہمیں نمونہ ملتا ہے تاریخی ماخذ کو پڑھنے کے نتیجے میں؟ جس طریقے سے قرآن مجید کی ایک آیات کی روشنی میں ہم سب بیان فرماتے ہیں کہ 7 گروپس ہیں جن کے اندر صورتوں کو جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے، صورتوں کی اس وقت ترتیب ہمارے سامنے آتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں کوئی اس طرح کی بات سامنے آتی ہے؟ قرآن مجید ان کے زمانے میں نازل ہو رہا تھا اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آخر تک نازل ہوتا رہا ہے اور آخری 2 سالوں میں اس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ اس لیے جب ان کی طرف قرآن آتا تھا تو وہ پڑھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے، انہیں ایک بڑی ذمہ داری دی گئی تھی، اس کو انجام دیتے تھے۔ قرآن مجید پر علمی کام تو اس کے بعد شروع ہوگا، یہ علمی کام ہے، یعنی قرآن مجید کا تجزیہ، اس کی تحلیل، اس کی ترتیب میں کیا چیزیں پوشیدہ ہیں، یہ قیامت تک اسی طرح ہوتا رہے گا۔ اگر علمی کام کو بھی جز میں اسی دور میں تلاش کرنا ہے تو پھر دنیا کو بھی اسی دور کے ساتھ بند ہو جانا چاہیے تھا۔ علمی کام ایک الگ چیز ہوتی ہے اور کسی کتاب کو پڑھ کے اس سے ہدایت حاصل کرنا ایک بالکل الگ چیز ہے۔ ٹھیک، بالکل بڑی اچھی بات ہے ہم سب۔ اس اصول پہ تو لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بعد میں جو سینکڑوں ہزاروں تفاسیر لکھی گئیں، کیا صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ تفسیریں موجود تھیں، کیا اس سے واقف تھے؟ تو یہ تو ان کی ضرورت اس وقت بنتی نہیں ہے نا۔ ظاہر ہے کہ یہ علمی ضرورتیں نا، علمی ضرورتیں بالکل الگ ہوتی ہیں، اور کسی کتاب نے جو اس وقت کام کرنا تھا وہ تذکیر کا تھا، نصیحت کا تھا، ان کی ذمہ داریوں کو بتانے کا تھا، ان کے احوال پر تبصرے کا تھا، ان کی توجہات تو ساری اسی پر رہنی چاہیے تھی۔ ایک شخص کو جنگ میں اتارا گیا ہے تو اس کو اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کیا ہدف دیا گیا ہے اور میں اس کو کیسے پورا کروں گا۔ وہ اس موقع پر بیٹھ کر شرح و وضاحت کے کام نہیں کرنا شروع کر دے گا۔ یہ تو بعد میں شروع ہوئے اور پھر صدیوں میں ہوتے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جتنے علوم ہیں ان میں 400-500 سال لگے ہیں کہ وہ ایک باقاعدہ صورت میں سامنے آئے۔ یہ ہر علم میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ بالکل واضح ہوا۔ ایک اور